یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا فَيَرَى يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا۔ فَرَأَى يُسْرَهُ، پھر اس نے یوں دیکھا، فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مری کے بازاروں میں ہوٹلوں میں برے سے برا مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ نوجوان تھا، اور اللہ کی رحمت نے جیسے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ ہم تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سہارے بہت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے آنسو، آپ کی آہیں، آپ کا رونا دھونا، اس نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کرو۔ وہ کہنے لگے ہم اے موسیٰ کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ آپ جائیں اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر آئے، یا اللہ تو طور پر میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بات میں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی جو امت ہے وہ کتنا بڑا مرضی گناہ کرے بس اتنا کہہ دے گی یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو بھائیو ہم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ارے وہ دیکھو تو صحیح، جنت کی محفل ہے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کافور کی شراب چل رہی ہے۔ کون سی ہے؟ ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، یہ وہ شراب ہے۔ ایک اور مجلس اوپر لگی ہوئی ہے، وہاں پینے کا دور کیسا ہے یہ تو خود پی رہے تھے ڈال ڈال کے۔ ایک محفل اور نظر آئی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ ایک اور محفل نظر آئی جہاں پلایا جا رہا ہے زنجبیل اور سلسبیل کی شراب کو، لیکن پلانے والے نوکر، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلمان، پلانے والی حور اور ملائکہ اور خدام، ان کو پلایا جا رہا، یہ پی رہے تھے، ان کو پلایا جا رہا۔ اس سے ایک اور درجہ اوپر دیکھا تو وہاں سب سے عجیب منظر نظر آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ساقی بنا بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ لے میرا بندہ، تو نے دنیا کی شراب چھوڑی، آج مجھ سے لے، میں پلاتا ہوں۔ ایک اور اعلان سنو، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے؟ آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا۔ یہ کیا رنڈی کی تان سین اور یہ کیا رنڈی کے گانے؟ ارے بھائیو ان سے اپنے کان بچا لو۔ جس قوم میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے مفت میں نہیں بند کیا، کہ سنو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو بلائے گا، آؤ، جنت کو حکم دے گا تو اپنے ساز کو چھیڑ، اور تو اپنی آواز کا سر بکھیر۔ اس کا سر جنت کا ساز، حور کا سر اور جنت کا ساز وہ جل ترنگ ہوگا، سنتے رہیں گے اور سننے سے جی نہیں بھرے گا۔ وہ جنت کی لڑکی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا۔ ادھر جنت کا ساز ہوگا اور اس کی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا تمہیں سناؤ۔ یہ گیت کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کا گیت ہوگا، پیچھے جنت کا ساز ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں، وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے وہ ہے، یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی وہ زبان تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، یا جبال اوبی معہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بل۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز اور جنت والوں پہ وجد کیا طاری ہوگا، جنت بھی وجد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد تعالی ارقل ممبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آجا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو۔ ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا یہ طبلے سارنگی کے پیچھے، جنت کے ساز کا سودا کر دیا۔ ان طبلوں کے پیچھے جنت کی آواز بھول گئے، جنت کا ساز بھول گئے، جنت کی موسیقی بھول گئے۔ اس سے بھی کوئی نادان ہوگا جو ہیرا بیچ کے پتھر خرید رہا ہو، جو سونا بیچ کے لوہا خرید رہا ہو، جو ایمان بیچ کے شہوتیں خرید رہا ہو، اس سے بھی بڑا کوئی نادان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، نہ جنت کو اپنا ہوش رہے گا نہ جنتیوں کو اپنا ہوش رہے گا، سب بے خود۔ یہ محفل کیسے ہوگی؟ عورتیں ایک طرف ہوں گی، مرد ایک طرف ہوں گے، یہ اللہ کا دربار ہوگا، اوپر عرش عظیم ہوگا، نیچے میدان مزید ہوگا۔ ایمان والی عورتیں ایک طرف بیٹھیں، مرد ایک طرف بیٹھیں، اور سامنے اللہ کا رسول ممبر پر ہے، اور کیا کہنے اس کے اور اس کی آواز کے اور جنت کے ساز کے۔ ابھی جی نہیں بھرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بند کروا دے گا، کہے گا بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اچھا یا اللہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنائے گا۔ ہاں، ایک دیکھنے کی لذت، ایک سننے کی لذت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رضوان پردہ ہٹا دے تاکہ آنکھیں میرے دیدار سے لذت اٹھائیں اور کان میری آواز سے لذت اٹھائیں۔ وہ ہے جس کو بن دیکھے جانے کٹا دی، جس پر بن دیکھے قربان ہوئے، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اد لذت دیدارش خسرو چتوا گفتن سردادن و جادادن نادیدہ رخ یارے۔ ابھی تو یار کو دیکھا نہیں، جان کٹا دی، جب وہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ کتنے سولیوں پہ لٹک گئے جس کی خاطر، کتنے آروں سے چر گئے جس کی خاطر، کتنے آگ میں کود گئے جس کی خاطر، کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس کی خاطر، کتنے خاک میں مل گئے جس کی خاطر، کتنے اپنی ساری عزتوں کو قربان کر گئے جس کی خاطر۔ جب اللہ سامنے آئے گا ایسے ایسے پردہ اٹھے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ پہ نظر پڑے گی اوفو ساری جنت بھول جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اب اپنا قرآن کیا سنائے؟ اللہ اپنا قرآن سنائے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے۔ قرآن، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت، قرآن سنائے۔ کون سی سورت سنائے؟ ایک ضعیف حدیث ملتی ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام وہ ہے جس کو لے کر 70,000 فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر۔ جبریل جب آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دم جب پردہ گرائے گا نا، کہے گا جاؤ واپس جاؤ۔ کہیں گے نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حور و غلمان چاہیے، ہمیں تو چاہیے، تو دکھاتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں، ہماری آنکھیں بس تیرے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ کہیں گے نہیں جاؤ، کہیں ہم نہیں جاتے۔ اچھا ایک اور سنو، یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک ایک اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے گا، تم سے بات کرے گا۔ جو براہ راست بات کی لذت ہے، براہ راست، وہ کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے نا، 18 سال بیمار رہے، شاید آپ کو پتا نہ ہو، 18 سال بیمار رہے۔ بیماری ایسی کہ رواں درد بن گیا، درد تھا نہیں، رواں ہی درد بن گیا۔ ایسے 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی، جوانی واپس دے دی، ایک دن ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن واہ 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 واہ، وہ ان دنوں سے زیادہ مزیدار تھے۔ ان کا وہ کیسے مزیدار تھے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایک ٹائم ایوب کیا حال ہے۔ اس بول کی لذت، اس بول کی لذت،
کو نہ میں نے جوانی میں دیکھا، نہ بیوی میں دیکھا، نہ اولاد میں دیکھا، نہ جائیداد میں دیکھا، میرے سارے درد چن کے رکھ دیتی تھی۔ وہ کیا دن ہوگا میرے بھائیوں جب آپ جوانی کامل، زندگی کامل، صحت کامل، موت سے آزاد، غم سے آزاد، دکھوں سے آزاد، زوال سے آزاد، لڑائی جھگڑے نفرتوں سے آزاد، کاروبار کے فکر سے آزاد ہیں، اور اللہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کیا حال ہے۔ اگر اس کا یقین ہو تو کوئی یہاں فلمیں چلیں، یہاں گانے کی دکانیں کھلیں، یہاں گانے کی کیسٹیں بکیں، یا یہ اپنی گاڑیوں میں دھاں دھاں کرتی آوازیں۔ مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب تو ایسا ہو جائے۔ اگر اس بات کا یقین ہو تو لوگ خود اپنی دکانوں کو آگ لگا دیں۔ اللہ نے سودا کیا، مفت میں نہیں، کہ پاک دامن رہے، شادی کر، اپنی ضرورت کو شادی سے پورا کر، زنا مت کر، میں تیرے لیے بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، وزوجناہم بحور عین، میں تیرے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، جسے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، اس میں آب حیات ڈالا، اپنے چہرے کے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالی، ان کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو انگلی نہ دکھائیں، انگلی کا اتنا حصہ پورا بنان ایک پورا اس سورج کو دکھا دیں تو سورج اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے سارے ستارے غائب ہو چکے ہیں۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، مردے سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں روشنیاں پھیل جائیں، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم جب رکھتی ہے، ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے، اس کو ایک نظر دیکھے نہیں، 40 سال مسلسل دیکھتا رہے تو ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک دامن بن کے آ، شادی میں تیری کروں گا۔ اور ایمان والی پاک دامن عورتوں کو خوشخبری سنا دی اللہ کے رسول نے کہ جاؤ ان ایمان والی عورتوں کو بتاؤ کہ اس جنت کی خوبصورت حور سے ایمان والی، حیا والی، پردہ دار عورت کو اللہ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ یا رسول اللہ جنت کی عورت بڑی کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا؟ جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ بل نساء الدنیا، ارے دنیا کی عورت کا مقام بڑا بلند ہے۔ ان کا بما یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ؟ کس لیے؟ ہم گارے مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران سے بنی۔ یہ اندر میں سوال تھا، زبان پہ نہیں آیا، لیکن میں ان کے اندر کے سوال کو، ان کی زبان حال کو زبان کال سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سوال ہوا ہی اس لیے کہ ہم تو گارے مٹی سے، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے، ہم بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ جوان رہتی ہیں، ہم میں گندگی ہے، غلاظت ہے، بول ہے، براز ہے، حیض ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو ہم کیسے اعلیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، بصلاتہن، ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، وصیامہن، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وعبادتہن، اللہ کی فرما بردار بندی بننے کی وجہ سے، البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے گا، واجسادہن الحریر، اللہ ان کے جسموں کو ریشمی لباس سے خوبصورت بنا دے گا، اور خضر الحلل، جوڑے ریشمی سبز، بید الوجوہ، چہرے سفید، صفر الحلش، وہ زیور جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھا دیں تو سورج بے نور ہو جائے گا، وہ زیور، یہ جوڑا، یہ حسن، یہ ناز، یہ انداز، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ اس کو حسن و جمال ملے گا، وہ تو اس کے سامنے باندیاں نظر آئیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قول، جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا، آپس میں مقابلہ ہوگا۔ جنت کی عورت فخر کرے گی، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آئی، تم تو مر کے آئی ہو۔ ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، ہم ہمیشہ جوان ہیں، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بڑھیا کھوسٹ ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نسقط ابدا، ہم ہمیشہ راضی ہیں اپنے خامدوں پر، تم تو ہزاروں لڑائیاں جھگڑے کر کے آئی ہو۔ ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا، ہم ہمیشہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہیں، اور تم تو موت کی جدائیاں برداشت کر کے آئی ہو، خامد کو چھوڑ کے مر گئی، یا خامد تم۔ اب آپ کیا کریں؟ یہ کیا جواب دیں؟ ان میں چاروں باتیں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، ساتھ چھوڑنا بھی ہے، اب یہ کیا جواب دیں؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا، الا غور سے سنو،
نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے. ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے اللہ کے لیے طہارت